عام طور پر ہمارے جو امیڈیٹ فیملی ممبرز ہوتے ہیں، مثلاً ہمارے ماں باپ ہیں، چاچا تایا ہیں، یہ پھپھو ہیں یا خالہ ہیں یا ماموں ہیں، ان کے اندر جو بھی کوئی بیماریاں پائی جاتی ہیں، کسی کو بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، یا دل کی بیماری ہیں یا گردے کی بیماری ہے یا اور اس قسم کی جو بھی بیماریاں، ان کا عام طور پر ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ان کو کیا بیماری ہیں، یا جو وفات پاتے ہیں ان کے متعلق بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ فلاں وجہ سے وفات پا گئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ چاہیے کہ یہ جو ہمارے قریبی ہمارے اعزہ ہیں، ہمارے ماں باپ ہیں یا ہمارے نانا نانی دادا دادی یا دوسرے جو قریبی رشتہ دار ہیں، ان سب کے جو بیماریاں ہیں ان کے جو سیڈز ہیں وہ ہمارے ڈی این اے میں شامل ہیں، یعنی ہمارے اندر ان کے بیج موجود ہیں ان بیماریوں کے۔ اب ہم نے خود ہی احتیاط کرنی ہوتی ہے کہ یہ بیج جو ہیں یہ گرو نہ کر جائیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر شوگر بلڈ پریشر کا بیج موجود ہو، لیکن آپ نے کچھ ایسی احتیاطی تدابیر اختیار کی ہیں جو کہ ڈاکٹر تجویز کرتے ہیں کہ نمک کم کھائیں، ایکسرسائز کریں، آپ چکنائی والی خوراک نہ کھائیں، زیادہ میٹھا نہ کھائیں، اپنے آپ کو سٹریس سے محفوظ رکھیں، یا اس قسم کی جو بھی ڈاکٹر ہدایات دیتے ہیں اگر ہم ان پر عمل کریں تو یہ جو ہمارے جسم کے اندر خاندانی بیماریوں کے سیڈ ہیں یہ پھر گرو نہیں کرتے، یہ پڑے رہیں گے۔ لیکن اگر ہم نے ڈاکٹر کی بتائی ہوئی جو احتیاطیں ہیں ان پر عمل نہ کیا، ہم نے اپنا بے احتیاطی جاری رکھی، واک نہیں کرنی، ایکسرسائز نہیں کرنی، اور ہم نے ہر وہ پٹھا کام کرنا جس سے لڑائی جھگڑا ہو، اور میٹھا بھی رج کے کھانا اور مرغن غذائیں بھی کھانی ہیں، تو پھر یہ جو سیڈ ہوتے ہیں یہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں، یہ پھر اگنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر یہ بیماریاں ہمارے اندر بھی آ جاتی ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم ایسی بیماریاں آپ تو آ گئی ہیں جن کا لا علاج ہے، مثلا بلڈ پریشر، شوگر یا کارڈیو واسکولر ڈیزیزز، یہ ایک قسم کی لا علاج ہیں۔ ان کا علاج جو ہوتا ہے وہ صرف 5-6 گھنٹے کے لیے ہوتا ہے۔ آپ بلڈ پریشر کی دوائی جتنی مرضی اچھی سے اچھی بھی کھا لیں تو وہ 5-6 گھنٹے تک ہی بلڈ پریشر کنٹرول کرتی ہے، پھر دوپہر کو یا شام کو آپ کو دوبارہ دوائی کھانی پڑتی ہے۔ اسی طرح شوگر کے مریض ہیں، وہ صبح دوپہر شام بہت سارے مریضوں کو دیکھا وہ انجیکشن لگا رہے ہوتے ہیں، یعنی ان کا بس ڈنگ ٹپاؤ سا ہی کام ان کا چلتا ہے، اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے ماں باپ میں یہ بیماریاں تھیں لیکن ہم ان کے سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر میرے ایک عزیز ہیں جو جن کے والد صاحب جو ہیں وہ والد صاحب اور ان کے دادا اور ان کی ماموں، ان کو سب کو دل کی بیماریاں کامن ہیں ان میں اندر، لیکن وہ جو خود ہیں، وہ جو میرے جاننے والے ہیں، وہ خود بھی اوور ویٹ ہیں، ان کا وزن بھی زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ پہلے وہ سگریٹ پیتے تھے، اب وہ ویپ پر آ گئے ہیں کہ جی سگریٹ سے تو بڑا دھواں ہوتا ہے، تو ویپ میں دھواں نہیں ہوتا ہے۔ تو اس کے علاوہ کھانے پینے میں کوئی احتیاط نہیں ہے۔ اگر ان کو کہا جائے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے والد صاحب کا بھی بائی پاس ہوا تھا اور سٹنٹ پڑے، اور آپ کے جو دادا تھے ان کو بھی، اور اس طرح آپ کے ماموں یا چاچا تایا کو بھی یہ پرابلم آئی ہوئی ہیں، تو آپ ان سے بچنے کی کوشش کریں، تو وہ کہتے ہیں جی یہ بس جو اللہ کو منظور، جی میں تو بڑی احتیاط کرتا ہوں، لیکن ظاہری طور پر کوئی نہیں کرتے ہیں۔ اسی طرح میرے ایک اور جاننے والے ہیں جن کی فیملی میں بھی اس قسم کی ڈیزیزز ہیں، اور ان کا قد تقریباً 5.5 فٹ ہے اور وزن ماشاءاللہ 120 کلو سے بھی زیادہ ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ 2-3 سٹنٹ بھی پڑے ہوئے ہیں، دوائیاں بھی کھائی جا رہے ہیں، لیکن واک ایکسرسائز یا اپنے آپ کو ایکٹیو رکھنا یا ان سے بچنے کی کوشش کرنا، اس قسم کی وہ کوئی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی اپنی زندگی بھی اتنی مزیدار نہیں ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ گھر والوں کو بھی پریشان کیا ہوتا ہے۔ اس لیے اگر ہم مزیدار اور خوشگوار زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے آپ سے پیار کرنا چاہیے۔ ہمارے جسم کے اندر جو خطرناک قسم کے بیج پڑے ہوئے ہیں ان سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ورنہ اگر ہم نے احتیاط نہ کی تو وہ ایکٹیویٹ ہو جائیں گے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جب آپ فار ایگزامپل لاہور سے اسلام آباد جا رہے ہو، آپ ویزا لگوانا کسی یو ایس اے کا، یو کے کا، آپ کے پاس پاسپورٹ ہے، آپ کے پاس شناختی کارڈ ہے، ڈاکومنٹس ہیں اور پیسہ تھیلا بھی ہے، لیکن آپ لاپرواہی سے سفر کر رہے ہیں تو رستے میں کوئی بھی چیز گم ہو جائے تو آپ کی تو آگے جا کے ویزا نہیں مل سکے گا آپ کو۔ آپ ساری چیزوں کو بار بار چیک کرتے ہیں، ایون جہاں بھیرے پہ رکنا ہوتا ہے وہاں بس سے بھی نہیں اترتے ہیں، جی میں نے اپنی چیزوں کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے تاکہ میں ٹائم پر پہنچ جاؤں اور کامیاب ہو جاؤں۔ تو یہ آپ چیزوں کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح آپ نے اپنی جسم کی حفاظت کرنی ہے کن چیزوں سے؟ جو آپ کے اندر خاندانی بیماریوں کے سیڈ پڑے ہوئے ہیں۔
اس لیے اپنے آپ سے پیار کریں اور اپنے آپ کو اپنی خاندانی بیماریوں سے آپ ڈاکٹر کی ہدایات پر عمل کر کے بچا سکتے ہیں، اور اس طرح آپ ایک مزیدار خوشگوار زندگی گزار سکتے ہیں۔